السلام علیکم محترم سامعین، آج 28 رجب ہے اور 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نانا اور مادر گرامی کی قبروں کو سلام آخر کر کے اپنے قافلے کے ہمراہ کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ کرونا جیسی مہلک بیماری کی وجہ سے مومنین اور مومنات اپنے گھروں میں محصور ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ مجالس اٹینڈ نہ کر سکیں، تو سوچا کہ کتاب راہ-e-Zainab جو کہ جناب سید احمد رضا زیدی صاحب نے تحریر فرمائی ہے اور یہ مجالس کے لیے 10 مکمل تقاریر پر مشتمل ہے، اس سے ایک مجلس بعنوان معرکہ حق و باطل آپ مومنین اور مومنات کے لیے پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، والجنۃ للمطیعین والنار للعاصین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سامعین مجلس عزا، یہ وہ ایام ہیں کہ جب میدان کربلا میں معرکہ حق و باطل برپا ہونے جا رہا ہے، جس میں ایک جانب حسین ابن علی، جناب آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی کر رہے تھے، اور دوسری جانب یزید لعین، نمرود، فرعون، شداد، بامان اور تمام باطل قوتوں کی نمائندگی کر رہا تھا۔ اسی لیے میدان کربلا میں یزید لعین اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان ہونے والی جنگ 2 شخصیتوں کے درمیان نہ تھی، بلکہ 2 نظریات کی جنگ تھی، کہ جہاں یزید لعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرام قرار دی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال قرار دی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دے رہا تھا۔ اسی لیے حسین ابن علی نے دین اسلام کی بقا کی خاطر اپنی اور اپنے جانثاروں کی قربانی دے کر اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر دیا۔ اسی لیے ہم اور آپ یہاں ریگزار کربلا پر بہہ جانے والے مقدس لہو اور مصائب و آلام برداشت کرنے والے عصمت و طہارت کے حامل اسیروں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آن لائن مجلس عزا سماعت کر رہے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شروع کی گئی یہ عزاداری اور مجلس سوگواری اپنے اندر ایک عظیم مقصد لیے ہوئے ہیں۔ یہ مجالس عزا اور جلوس عزاداری صرف گزرے ہوئے یزید لعین کے خلاف صدائے احتجاج نہیں، بلکہ ہر یزید وقت کے خلاف بھی صدائے احتجاج ہے۔ لیکن افسوس کہ مظلومیت کی اس آماج گاہ پر کہیں کہیں خاموشی چھا جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا یہ ممبر، جو کہ دنیا کے ہر میڈیا سے زیادہ طاقتور ہے، اپنا وہ حق ادا نہیں کر پاتا جو اس کی ذمہ داری ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے ملک میں اور بیرون ملک ہونے والی سازشوں اور مظالم سے بے خبر رہتے ہیں، جس کا پورا فائدہ دشمن کو پہنچتا ہے، کیونکہ چاہے وہ آج کے ظالم ہوں یا گزرے ہوئے ظالم، ہر ظالم یہ چاہتا ہے کہ اس کے مظالم پر پردہ پڑا رہے۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ نہ کرے ملک یا بیرون ملک کسی واقعے کے پیش آنے کے سلسلے میں اس ممبر کے ذریعے قوم کو آگاہ کریں، تاکہ قوم بیدار اور باخبر رہے، کیونکہ اس طرح ہم دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، وگرنہ دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ وہ ظلم کرتا رہے اور اس کے مظالم پر پردہ پڑا رہے، اور وہ چاہتا ہے کہ قوم بے خبر اور خاموش رہے، کیونکہ وہ اس طرح کوفے کو جنم دینا چاہتا ہے، کیونکہ کوفہ کے لوگوں کو بے شعور بنا کر ہی ابن زیاد اس قابل ہوا کہ صرف 80 افراد کے ذریعے 18,000 لوگوں پر حاوی ہو گیا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اسلام کی دیگر عبادات اپنا ایک مقصد رکھتی ہیں، اسی طرح عزاداری سید الشہداء کا بھی
ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ظالموں کے ظلم اور بدی کی قوتوں کو آشکار کرتے ہوئے اچھائیوں کا پیغام دیا جائے، وگرنہ اگر نماز جیسی بنیادی اور اہم ترین عبادات بھی بے مقصد بنا دی جائیں تو پھر ہمیں اس کی بدترین مثال میدان کربلا میں نظر آتی ہے کہ جہاں فوج یزید العین یہ کہہ رہی تھی کہ جلد حسین کو قتل کرو کہ کہیں نماز عصر قضا نہ ہو جائے۔ بس عزاداری سید شہداء کے حوالے سے اس مختصر سے تعارف کے بعد میں اپنی گفتگو کا آغاز ان الفاظ سے کرتا ہوں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، کامیابی خزانوں، فوجوں اور فتوحات کی کثرت کا نام نہیں، بلکہ کامیابی ہر اس انسان کو حاصل ہوتی ہے جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر یقین کے خزانے کا مالک بن جائے، جس کے اندر اچھے کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور وہ ایسے خوش نصیب ساتھی پیدا کر سکے جو حق پر جمے رہیں اور صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اب اگر کسی کو یہ بات حاصل ہو جائے تو وہ دنیا اور آخرت کا کامیاب انسان کہلائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، ان کے ساتھیوں نے ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کیا، ان کے خیام لوٹ لیے گئے، ان کی لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا، مگر آج دنیا کے اہل فکر و نظر سے پوچھئے کہ فتح کس کی ہوئی، یزید لعین کی یا امام حسین علیہ السلام کی، تو سب حسین علیہ السلام کا ہی نام لیں گے۔ مومنین و مومنات، جن ہستیوں کے ہم ماننے والے ہیں انہوں نے ایثار، وفا اور قربانی کا درس دیا، انہوں نے دشمن کو تلوار سے نہیں بلکہ اپنے اخلاق سے زیر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حر علیہ السلام روز عاشور اپنے تمام جاہ و منصب کو چھوڑ کر امام علیہ السلام کی غلامی میں آ گیا اور رہتی دنیا تک کے لیے بڑے بڑے لوگوں کی پیشانی اپنے در پر خم کرا گیا۔ مجھے یہاں پر اخلاص و ایثار کے حوالے سے جنگ صفین کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب شام کے خلیفہ کی فوجوں نے نہر پر قبضہ کر لیا اور مولا علیہ السلام کی فوجوں پر پانی بند کر دیا اور کافی نصیحتوں کے بعد بھی مولا علیہ السلام کے لشکر کو پانی نہ لینے دیا، تو اب امام علیہ السلام کے لشکر نے نہر پر قبضہ کیا، لیکن امام نے کہا کہ اگر دشمن کی فوجیں بھی پانی لینا چاہیں تو ان کو منع نہ کیا جائے۔ اس پر مولا کی کچھ ساتھیوں نے کہا کہ جب خلیفہ شام نے آپ کو پانی نہیں لینے دیا تو آپ کیوں اس کو پانی لینے دے رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ پانی پینے سے کسی کو نہیں روکا جا سکتا، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، اور تم کیا چاہتے ہو میں بھی وہی عمل کروں جو دشمن نے کیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس، جنہوں نے پانی بند کرنے والوں پر بھی پانی بند نہ کیا، جنہوں نے اپنے قاتل کو شربت پلایا، کربلا میں انہی کی اولاد پر پانی بند کر دیا گیا اور ان پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے گئے کہ جن سے تاریخ انسانیت ایک سیاہ باب میں تبدیل ہو گئی۔ لیکن کربلا ہمیں عزم و ہمت کی وہ چٹان نظر آتی ہے کہ جہاں حوادث زمانہ اور تلوار کی گرمی بھی دین کے علمداروں کے پائے استقلال میں کوئی فرق نہ ڈال سکی، اور یہاں حسین ابن علی علیہ السلام ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے میرے حسینیوں، ان یزیدیوں نے میرے 6 ماہ کے شید خوار کو تیر ستم کا نشانہ بنایا، ان ظالموں نے میرے نوجوان علی اکبر کے سینے پر برچھی ماری، ان ستمگروں نے میرے جوان بھائی کے بازو قلم کر دیے، مگر میں نے ان کے آگے اپنا سر خم نہیں کیا۔ اس لیے اے میرے حسینیوں، تم بھی کبھی ظالم کے آگے سرنگو نہ ہونا۔ میں کہوں گا، مولا، ہم نے عالم ارواح میں آپ سے عہد کیا تھا، ہم اس عہد کو پورا کریں گے۔ مولا، یہ مجلس اور یہ فرش عزا آپ سے ہی کیے ہوئے عہد کا حصہ ہے، اور ہم ان مجالس میں اور جلوس عزاداری میں اسی عہد کی تجدید کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ مولا، ہم کل کربلا میں نہ تھے، لیکن آج ہمارے جوان، بچے، بڑے، بوڑھے، سب تمام خطرات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ کی عزاداری برپا کرتے ہیں، اور شام غریبہ میں چراغاں گل کر کے اسیران کربلا اور شہدائے کربلا کی یاد میں گریہ کناں ہوتے ہیں۔ مولا، ہم آپ کا غم اپنی آنے والی نسلوں کو منتقل کر کے دشمن پر ثابت کر دیتے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء ہماری جان و مال سے افضل ہے۔ بس آئیے یہاں اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ واقعہ کربلا دنیا کے نقشے پر سب سے زیادہ مظلومیت کی داستان بن کر چھا گیا۔
جبکہ کربلا سے پہلے بھی مظلومیت کی بہت داستانیں رقم ہوئیں۔ ان مظلومیت کی داستانوں میں سب سے پہلی مظلومانہ شہادت حضرت حمزہ علیہ السلام کی ہے کہ جہاں بعد شہادت پیکر انسانی میں ملبوس حیوان نے آپ کا کلیجہ چبایا، اور اس غم و اندوہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہے کوئی جو میرے چچا پر گریہ ازاری کرے۔ اور پھر حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کہ جہاں شب 19 میں لعین ابن ملجم کی تلوار چلی، اور صرف مسجد کوفہ میں ہی نہیں بلکہ فضا میں یہ آواز گونجی کہ ہدایتوں کے ستون منہدم کر دیے گئے اور مومنوں کے امیر قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی وہ مظلومانہ شہادت انجام پائی کہ جہاں زہر کے اثر سے گلشن زہرا کے پھول کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرتے دیکھ کر خانوادہ اہل بیت میں گریہ و ماتم کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، لیکن قابیل سے لے کر امام حسین علیہ السلام تک امام حسین علیہ السلام کی قربانی ذبیح عظیم کہلائی۔ ہمارے اس سوال کا جواب یزید لعین کے سوال بیت میں پوشیدہ ہے کہ جہاں فسق و فجور کا پروردہ یزید لعین اسلام کی نقاب اوڑھے اپنے بزرگوں کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نواسہ رسول حسین ابن علی علیہ السلام سے بیعت طلب کرتا رہا، اور نواسہ رسول علیہ السلام نے واضح الفاظ میں کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، درداد نہ داد دس در دس یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اور بنائے لا الہ نے اللہ کے دین کو بچانے کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا کہ جہاں 6 ماہ کے شیر خوار سے لے کر 80 سالہ حبیب ابن مظاہر تک شہادت پانے والوں میں شامل کڑیل جوان بیٹا بھی شامل ہے، جوان بھائی بھی، بھانجے بھی ہیں تو بھتیجے بھی، اور مظلومیت کی وہ عظیم داستان بھی کہ جس کے لیے بیمار امام علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہا شام شام شام۔ میں مجلس عزا میں روایتی لحاظ سے مصائب کے اس مقام پر نہیں آیا ہوں کہ جہاں اختتام مجلس ہوتا ہے، لیکن تذکرہ اہل بیت سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جانا آپ کی اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور آپ کی شرافت و دیانت کا ثبوت ہے، اور یہ شرافت و دیانت ہمارا ورثہ ہے۔ ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے اخلاص و عمل کی تعلیم دی ہے، کیونکہ یہ اخلاص و عمل بھی ہمارے دین کی اساس ہے۔ آئیے اب اس حوالے سے دین کا جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے دین کے حوالے سے کسی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا۔ مثلا بزرگوں کے احترام کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایک بوڑھے شخص کا احترام اللہ تعالیٰ کے احترام کے مثل ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ اگر کسی قوم کا بزرگ تمہارے پاس آئے تو اس کی عزت کرو۔ اس سلسلے میں یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ بھی سماعت فرمائیے کہ رسول اکرم کچھ اصحاب کے ہمراہ بازار سے گزر رہے تھے کہ آپ کے سامنے ایک ضعیف شخص جا رہا تھا۔ آپ نے اپنی رفتار کو آہستہ کر لیا۔ اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آگے یہ ضعیف شخص چل رہا تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اپنے سے زیادہ عمر رسیدہ کے آگے چلوں۔ اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو یہودی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا اگر یہودی تھا، بزرگ تو تھا۔ لیکن آئیے اب ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ اقدار ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ صرف اسلام کے اصولوں سے ناواقفیت اور مغربی معاشرے کی تقلید ہے۔ لوگ اپنے بزرگوں کو بوجھ سمجھتے ہیں اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کل انہیں بھی بوڑھا ہونا ہے۔ ہمیں مغربی معاشرے کی تقلید کرنے کے بجائے اس معاشرے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ آج مغربی معاشرہ اپنے اس غیر منصفانہ عمل کی وجہ سے نہایت پریشانی کا شکار ہے، اور وہاں کے دانشور حضرات خاندان کے تصور کو اجاگر کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے وہ درخشاں اصول بتائے ہیں کہ جن میں قیامت تک
کوئی تبدل اور تغیر پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ رہنما اصول اس خالق حقیقی نے بنائے ہیں جس نے ہمیں خلق کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے گناہ اور عذاب کی شکل میں جو پابندیاں لگائی ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی بچہ کسی حوض کے قریب کھیل رہا ہو اور حوض میں کھلا ایک خوبصورت کنول کا پھول اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا رہا ہو اور بچہ اس کو دیدہ زیب سمجھ کر اس کی جانب لپکے گا تو والدین دوڑ کر اس بچے کو گود میں اٹھا لیں گے۔ اب وہ ماں باپ جو بچے کا تھوڑا سا بھی رونا پسند نہیں کرتے اس کے رونے کی پرواہ نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں علم ہے کہ اس بچے کا رونا اتنا نقصان دہ نہیں جتنا اس کا حوض کے قریب جانا نقصان دہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال کی شکل میں جو ہمارے اوپر پابندیاں لگائی ہیں وہ اسی لیے ہیں تاکہ ہمیں نقصان سے بچایا جا سکے۔ آپ دیکھیے کہ ہم معاشرتی دوڑ میں مغرب سے پیچھے ہونے کے باوجود ہزار بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام و حلال کی شکل میں ہمیں اس دنیا اور آخرت کی دنیا کے لیے بھی نقصان سے بچایا ہے۔ یہاں اس سلسلے میں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی حلال اور حرام کی بات ہوتی ہے تو فوراً ذہن آخرت کی جانب جاتا ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا تعلق اس دنیا سے بھی وابستہ رکھا ہے۔ یہاں پر میں معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ آخرت پر ہمارا عقیدہ تو ہے لیکن یقین نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم ان احکامات پر پوری طرح کاربند نہیں رہتے۔ میں یہاں پر عقیدے اور یقین کے فرق کو واضح کرنے کے لیے عرض کروں گا کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ اپنا ہاتھ آگ میں دے دے تو وہ نہیں دے گا، کیونکہ یہاں مسئلہ عقیدے کا نہیں یقین کا ہے، کیونکہ اسے کامل یقین ہے کہ ہاتھ آگ میں دینے سے جل جائے گا۔ تو اگر آخرت پر بھی یقین کا یہی عالم ہو تو کوئی وجہ نہیں کوئی شخص حرام امور انجام دے سکے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم حلال اور حرام کی جگہ لفظ فائدہ اور نقصان استعمال کریں پھر بھی شاید ہم ایک حد تک ان احکامات پر عمل کر سکیں، کیونکہ فائدہ اور نقصان ذہن میں آتے ہی یہ دنیا ذہن میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ میں آخرت پر یقین کامل کے حوالے سے حضرت علی علیہ السلام کا ایک واقعہ پیش کروں گا۔ ایک شخص مولا علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولا، مجھے آخرت پر یقین نہیں ہے کہ ایک دن روز محشر ہوگا اور حساب کتاب ہوگا۔ امام علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا۔ آخر امام نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ فرض کر اگر تیری بات صحیح نکلی اور قیامت نہ آئی اور نہ حساب کتاب ہوا تو نہ تیرا کچھ ہوگا اور نہ میرا کچھ ہوگا، لیکن اگر میری بات صحیح نکلی اور آ گئی قیامت اور ہونے لگا حساب کتاب تو تیرا کیا ہوگا؟ اب اس شخص نے یہ سنا تو قدموں پر گر گیا اور کہنے لگا مولا، مجھے قیامت پر یقین آ گیا۔ تو سامعین مجلس اعزا، اگر ہم آخرت پر اتنا بھی یقین رکھ لیں، حالانکہ یہ یقین کامل کی منزل نہیں ہے، تو پھر بھی ہم کافی حد تک گناہوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ وگرنہ آپ دیکھیں تو آج زمانے کے تمام مسائل اسی لیے ہیں کہ ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے، حالانکہ ہمارے سامنے تمام انبیاء علیہم السلام اور اہل بیت علیہم السلام کی زندگیاں ہیں، اور پھر کربلا آخرت پر دلیل کامل ہے، کیونکہ واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو اچانک رونما نہیں ہو گیا، بلکہ اس کی تو پیشن گوئی وقت ولادت امام حسین علیہ السلام ہو گئی تھی، اور پھر امام عالی مقام اس وقت کا انتظار کرتے رہے، اور وقت رخصت آخر قبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امام حسین علیہ السلام کے کلمات کہ نانا حسین وعدہ طفلی ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے، امام علیہ السلام کے آخرت پر یقین کامل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اور پھر شب عاشور امام کا چراغ کل کر کے اپنے ساتھیوں کو منزل شہادت پر پا لینے کے بعد اپنی دو انگلیوں کے درمیان ان کو جنت کے مشاہدات کرانا، اور پھر روز عاشور اصحاب حسینی کا شہادت کے لیے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی جستجو کرنا آخرت پر یقین کامل کی دلیل ہے۔
اس کے علاوہ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا آخرت سے متعلق ایک خطبہ موجود ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے خطبہ دینے کے دوران ایک مقام پر خطبے کو نامکمل چھوڑ دیا۔ جب اصحاب نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں نے یہ بیان جاری رکھا تو تم کہیں شوق آخرت میں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی قبریں کھود کر خود کو دفن نہ کر لو۔ بس اب منزل آخرت پر گفتگو کے بعد میں چاہوں گا کہ کچھ تذکرہ آخرت کا بھی ہو جائے، کیونکہ اس کے بغیر یہ موضوع تشنا رہے گا۔ اس سلسلے میں ایک بات عرض کروں گا، اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں زندگی کے بعد موت، اور موت کے بعد قبر، اور قبر کے بعد برزخ، اور برزخ کے بعد محشر، اور پھر پل صراط، اور پھر جنت اور دوزخ کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انسان کی زندگی ایک الگ چیز ہے اور موت وغیرہ کوئی الگ چیز، جبکہ یہ سب اسی زندگی کا تسلسل ہیں، کیونکہ یہ برزخ، محشر اور پل صراط اور جنت اور جہنم ہم اپنی اسی زندگی ہی میں بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے اعمال ہیں جو ان کو جنم دے رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کا برزخ 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، اور کسی کا 3000 سال کا، کسی کا محشر کئی سالوں کا بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی انتقال کے بعد سیدھا جنت میں بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہر کسی کا پل صراط بھی اس کے اپنے اعمال کے لحاظ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ برزخ کی سزائیں کسی کے لیے نعمت بھی ثابت ہو سکتی ہیں کہ وہ ان سزاؤں کے بعد جنت کا حقدار بن جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کو ہماری شفاعت نصیب ہوگی، لیکن برزخ کا انتظام تم نے خود کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس بات کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے کہ برزخ، محشر، پل صراط اور دوزخ میں جس آگ کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ آگ انسان کے اپنے اعمال کی پیدا کی ہوئی ہوگی، یہ الگ سے کوئی آگ نہ ہوگی۔ اس لیے ہر شخص کی آگ اس کے اپنے اعمال کے لحاظ سے ہوگی، اور پھر یہ آگ یہاں کی آگ سے مختلف ہوگی، کیونکہ یہاں کی آگ باہر سے جسموں کو جلاتی ہے، جبکہ وہاں کی آگ اندر سے روح کو جلائے گی، اور اس کی حدت یہاں کی آگ سے اتنی زیادہ ہوگی کہ یہاں کی آگ اس آگ کے مقابلے پر پانی کی مانند لگے گی۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے اچھے اعمال کی وجہ سے پل صراط پر سے گزرتے وقت وہاں لگی آگ بجھتی چلی جائے گی۔ اس سلسلے میں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ آخرت میں جو کچھ ہو رہا ہوگا وہ قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں انجام پا رہا ہوگا کہ جس میں ارشاد الہی ہوا ہے کہ جو کوئی یہاں ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو وہاں دیکھے گا، کیونکہ ہمارا یہاں ہر انجام پانے والا عمل وہاں سانچے میں ڈھل رہا ہوگا۔ ایسا بھی ہوگا کہ جب انسان آگ اور دوسرے مراحل سے گزر رہا ہوگا، کچھ خوبصورت شکلیں وہاں اس کی مدد کر رہی ہوں گی، تو یہ کہے گا کہ تم کون ہو جو اس حالت مصیبت میں میری مدد کر رہی ہو؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم وہ خوشی ہیں جو تم نے اپنے برادر مومن کے دل میں ڈالی تھی۔ اسی طرح ایک برادر مومن کی ناراضگی بھی الگ شکل اختیار کرے گی۔ اسی طرح ہم یہاں اپنے اعمال سے صرف آخرت کے لیے اپنی دنیا نہیں بنا رہے ہوتے، بلکہ وہاں کے لیے اپنی شکل کو بھی تشکیل دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کوئی وہاں اندھا اٹھے گا تو کوئی کسی جانور کی شکل میں اٹھے گا، یا کوئی شیطان کی شکل میں اٹھے گا۔ وہاں شکلیں بننے کا دار و مدار انسان کے انجام دیے گئے اچھے برے اعمال ہیں جو وزنی ہوں گے، ان پر ہوگا۔ اس کے علاوہ جو عادتیں پختہ ہوں گی ان پر بھی شکلیں بنیں گی، مثلا وہ عادتیں جو انسان بلا سوچے سمجھے انجام دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس زندگی کو مہلت سمجھتے ہوئے اور پروردگار عالم کی جانب سے توبہ کی توفیق کو عنایت سمجھتے ہوئے اپنی بری عادتوں سے ترک تعلق کر لیں۔ آپ دیکھیے حج کے موقع پر منا کے میدان میں کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا، اس سال حج کے موقع پر کافی تعداد میں حاجی آئے ہیں، تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اس نے امام علیہ السلام کی انگلیوں کے درمیان دیکھا تو کہنے لگا، مولا، ان میں تو کہیں کہیں انسان نظر آ رہے ہیں
اور باقی سب جانور ہیں۔ اس کے علاوہ اس بات کو بھی ذہن نشین رکھیں کہ دنیا پرستی اور دنیا طلبی تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ آخرت کو بھڑکانے میں سب سے بڑا دخل اس دنیا پرستی کا ہے، اس لیے دنیا کو ایک سرائے خانہ سمجھ کر دنیا سے صرف اتنا ہی تعلق رکھا جائے جتنا کہ اسلام نے اجازت دی ہے۔ اس کے بعد دعا کریں کہ شفاعت کا مرحلہ سب کو نصیب ہو، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر کچھ لوگوں کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ پروردگار عالم کا اتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اس نے ہمیں محمد اور آل محمد علیہ السلام کے در کی غلامی نصیب کی کہ جہاں ان سے محبت، ان کی پیروی اور قیامت تک ان کے روضوں کی زیارت کو شفاعت کا در قرار دیا، اور پھر اپنا گھر زمین پر بنا کر اس کی زیارت، وہاں عبادت انجام دینے اور خصوصیت کے ساتھ حج کے موقع پر حج کے فرائض انجام دینے پر انسان کو اس کے تمام گناہوں سے معافی کا وسیلہ قرار دیا۔ سامعین مجلس اعزا، ہو سکتا ہے کہ کچھ سامعین کو ایام محرم کی مجالس میں موت کے بارے میں تذکرہ کرنا کچھ عجیب سا لگ رہا ہو، کیونکہ عموماً موت اور آخرت سے متعلق گفتگو کو ایثار ثواب کی مجالس تک محدود کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ ہمیں اس سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ جیسا کہ ہم نے قرآن مجید کے ساتھ کیا ہے کہ قرآن مجید کو صرف شادی کے موقع پر کسی دلہن کے سر پر رکھ کر رخصت کرنے یا پھر کسی کی موت کے وقت اس کو پڑھنے تک محدود کر دیا ہے، جبکہ قرآن مجید زندوں کی رہنمائی کے لیے آیا تھا۔ اسی طرح اس تذکرہ موت کو صرف مرحومین کی مجالس تک محدود کر کے عوام الناس تک اس پیغام کو پہنچنے سے روک دیا گیا ہے کہ جو پیغام انسان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کبھی کبھی قبرستانوں میں جایا کرو تاکہ تمہیں اپنی آخرت یاد رہے۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ عرض کروں گا کہ جب کسی کے سامنے کوئی بات پیش کی جاتی ہے تو وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ بات کس نے کہی ہے۔ اگر وہ بات کسی ایسے شخص نے کہی ہو کہ جس کے پاس عہدہ، منصب اور جاہ و جلال ہو تو اس کی بات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، لیکن اگر یہی بات کسی ایسے شخص نے کہی ہو کہ جو جاہ و منصب کا حامل نہ ہو تو اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، جبکہ حضرت علی علیہ السلام کا واضح ارشاد ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ مجھے امید ہے میرے محترم سامعین میری اس کی گئی گفتگو کو امام علیہ السلام کے اس قول کی روشنی میں ہی سماعت فرمائیں گے۔ بس میں اختتام مجلس کی جانب آتے ہوئے چند کلمات مقصد امام علیہ السلام سے متعلق بیان کروں گا کہ وہ کیا اسباب تھے کہ میدان کربلا میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ اس مقصد کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق کو پلٹنا ہوگا تو ہمیں یہ علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو مٹی کا ایک پتلا بنایا، اس میں روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ جھک جاؤ، سجدہ بجا لاؤ۔ تمام فرشتے حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس نہ مانا، کہنے لگا پروردگار تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے جبکہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں آدم سے افضل ہوں، اس کو سجدہ نہ کروں گا۔ ابلیس کا یہ کہنا تھا، ذات باری تعالیٰ کو جلال آ گیا، کہا ابلیس نکل جا یہاں سے۔ پھر ابلیس قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ اب ابلیس نے کہا کہ پروردگارا میں جا تو رہا ہوں لیکن میں صراط مستقیم پر جا بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ ارشاد الہی ہوا کہ تجھے مہلت ہے لیکن تو میرے صالح بندوں کو گمراہ نہ کر سکے گا۔ اب نسل آدم چلی، ابلیس تو کہہ چکا تھا کہ میں صراط مستقیم پر جا بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اس لیے حق و باطل کا پہلا معرکہ جناب حابیل اور قابیل کے درمیان شروع ہوا اور شیطان کے بہکائی میں آ کر قابیل نے جناب حابیل کو قتل کر دیا اور پھر دنیا بحر ظلمات میں ڈوبتی چلی گئی، لیکن اللہ بھی اپنے نمائندے دنیا میں بھیجتا رہا جو انسانوں کو راہ ہدایت دکھاتے رہے، لیکن ان راہ ہدایت پانے والوں کی تعداد
اتنی کم تھی کہ جب طوفان نوح آیا تو وہ لوگ صرف اس کشتی میں سما گئے۔ لیکن اللہ تعالی انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے نمائندے بھیجتا رہا۔ اس سلسلے میں ان پیروکاران حق کو تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ کسی کو کانٹوں پر گھسیٹا گیا، کسی کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن نصرت الہی ان کے ساتھ رہی اور ان کے پائے استقلال میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے گمراہ لوگوں کو اپنی نشانیوں کے ذریعے سبق دینا چاہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ گلزار بن گئی۔ عصائے موسیٰ جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا، لیکن جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی وہ نت نئے بہانے تراشتے رہے۔ آخر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ نے اتمام حجت کیا اور اس مقصد کے لیے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ نے ان کو کتاب آخر یعنی قرآن مجید عطا کی، لیکن وہی ہوا جو سابقین کے ساتھ ہوا تھا۔ کفار مکہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت و شرافت دیکھ کر آپ کو صادق و امین کا لقب دیا، لیکن جب آپ نے کہا کہ اللہ کو واحد اور مجھے اس کا رسول مانو، اب انہی صادق اور امین کہنے والوں نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس سلسلے میں کئی مقام ایسے آئے کہ اللہ کے رسول کو مشرکوں اور کافروں کی سرد مہری دے کر رنجیدہ ہونا پڑا، تو ارشاد الہی ہوا کہ اے میرے حبیب تم رنجیدہ نہ ہو، تم تو صرف ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دو، بس تمہاری ذمہ داری یہی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم پروردگار کے تحت لوگوں تک پیغام الہی پہنچاتے رہے اور کفار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دیتے رہے۔ آخر وہ وقت بھی آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی اور مددگار علی علیہ السلام سے کہا کہ علی دعوت کا انتظام کرو۔ دعوت ذوالعشیرہ انجام پائی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو آج میری تائید و نصرت کا اعلان کرے گا وہ میرا وصی اور وزیر ہوگا۔ اب تاریخ عالم میں صرف ایک بچے کا نام تحریر ہے کہ وہ بچہ جس کی عمر 7 یا 10 سال تھی بھرے مجمع سے اٹھا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی تائید و نصرت کا اعلان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ اعلان کیا اور تینوں مرتبہ حضرت علی علیہ السلام ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا، اور اب وہ تلواریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کی پیاسی تھیں اب حضرت علی علیہ السلام کی خون کی بھی پیاسی ہو گئیں۔ آخر معرکہ خیبر و خندق اور بدر و حنین میں مولا علی علیہ السلام کی تلوار نے کفار کے سر و تن میں جدائی کی، اور پھر یہی کفار کے دلوں میں لگی آگ تھی جو انہوں نے لاش سید الشہداء پر گھوڑے دوڑا کر ٹھنڈی کی۔ بس مومنین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج 28 رجب ہے، اور یہ وہی دن ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے نانا اور مادر گرامی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبروں کو سلام آخر کر کے اپنے قافلے کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچا۔ 3 محرم سے یزیدی لعین فوج کے دستے پر دستے آنا شروع ہوئے۔ ابن زیاد لعین نے کہا کہ خیمے دریا سے ہٹائے جائیں۔ جناب عباس علیہ السلام نے یہ سنا تو علی علیہ السلام کے لال کو جلال آ گیا، تلوار میان سے نکالی اور کہا کہ روئے زمین پر کس کی مجال ہے جو میرے آقا حسین کے خیموں کو ہٹائے۔ امام علیہ السلام نے جناب عباس کے بگڑے ہوئے تیور دیکھے تو قریب گئے، بھائی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ بھائی خیمے دریا سے ہٹا لو، ہم نہیں چاہتے کہ کل یہ کہا جائے کہ حسین اور یزید لعین میں پانی کی خاطر جنگ ہوئی۔ میری جان فدا ہو شجاعت جناب حضرت عباس علیہ السلام پر کہ حکم امام کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ قیام حسینی دریا سے دور نصب کر دیے گئے۔ یہاں پر اس بات کو کہنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جس طرح حضرت عباس علیہ السلام نے حکم امام کے آگے سر تسلیم خم کیا، اسی طرح
اس کورونا جیسی مہلک بیماری سے بچنے کے لیے ہمیں بھی ولایت فقیہ پر یقین کامل رکھتے ہوئے رہبر معظم سید علی خامنائی اور سید علی الحسینی السیستانی کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے تاکہ اس وبا سے ہم جلد سے جلد باہر آ سکیں۔ 7 محرم سے آل رسول علیہ السلام اور اصحاب حسینی علیہ السلام پر پانی بند کر دیا گیا۔ 10 کو جنگ ٹھہری، امام علیہ السلام نے لشکر ترتیب دیا۔ اب جب یہ لشکر ترتیب دے چکے تو کہا کہ بھائی عباس آؤ علم لے لو، تمہیں علمداری مبارک ہو۔ اور اب وہ وقت بھی آیا کہ اصحاب باوفا جام شہادت پی چکے تو عزیزوں کی باری آئی۔ اب جناب عباس علیہ السلام نے پھر اجازت مانگی۔ امام نے پھر کہا کہ بھائی تم تو علمدار لشکر ہو۔ جناب عباس علیہ السلام نے کہا کہ بھائی وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا، اب جہاں لشکر گیا وہیں علمدار کو بھی بھیج دیجئے۔ امام علیہ السلام نے کہا بھائی تم بابا کی نشانی ہو، تم میرے قوت بازو ہو، تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں۔ اسی اثنا میں خیموں سے العطش کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ ننھے معصوم بچے پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ جناب سکینہ خالی کوزے کو لیے ہوئے جناب عباس کے پاس آئیں اور کہا کہ چچا جان پیاس مارے ڈالتی ہے، یہ سننا تھا۔ جناب عباس نے کہا کہ آقا جنگ کی اجازت دے دیجئے تاکہ بچوں کے لیے کچھ پانی لے آؤں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ اچھا بھائی عباس جاؤ، اللہ کے سپرد کیا۔ اب جناب عباس رخصت آخر کے لیے خیمے میں تشریف لائے، سب کو الوداع کہا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی خدمت میں تشریف لائے اور کہا کہ بہن زینب رخصت آخر کے لیے غلام آیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا بے چین ہو گئیں اور کہا بھائی عباس میں ابھی کم سن تھی اور بابا کی گود میں بیٹھی تھی کہ بابا روتے جاتے تھے اور میرے بازوؤں کے بوسے لیتے جاتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ بابا رونے کا سبب کیا ہے؟ بابا نے کہا بیٹی ایک دن یہی کوفہ ہوگا اور ظالم ان بازوؤں میں رسیاں باندھیں گے۔ میں نے کہا بابا یہ کیسے ممکن ہے، جس کا ایک بھائی ہو اس کے بازوؤں میں کوئی رسن نہیں باندھ سکتا؟ تو پھر میرے تو اللہ رکھے 18 بھائی ہیں اور پھر عباس جیسا بھائی کس کی مجال ہے جو میرے بازوؤں میں رسن باندھ سکے؟ اب بھائی تم جا رہے ہو تو زینب کو یقین ہو گیا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا کہ ان بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ اور مومنین اب جناب عباس علیہ السلام خدمت امام میں آئے اور رخصت لے کر دریا کی جانب چلے۔ امام سے جناب عباس کی رخصت کو میر انیس نے اس طرح بیان کیا ہے: عباس گرے پاؤں پر گردن کو جھکا کر، رونے لگے شے بھائی کو چھاتی سے لگا کر۔ بانوں نے کہا غص سے سکینہ کو جگا کر، صدقے گئی دیکھ آؤں چچا جان کو جا کر۔ اس طرح جو شاہ شہیداں روتے ہیں بی بی، سرور سے علمدار جدا ہوتے ہیں بی بی۔ اور پھر مومنین امام عالی مقام سے اجازت لے کر علی کا لال جانب فرات روانہ ہوا۔ راوی کہتا ہے جناب عباس اس طرح جنگ کر رہے تھے کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب سے کہا کہ بہن تم اکثر پوچھا کرتی تھیں کہ بابا میدان جنگ میں کس طرح جنگ کرتے تھے، آؤ بھائی عباس کی جنگ دیکھو۔ بس اب ہزاروں کے لشکر سے جنگ کرتا ہوا علی کا لال نہر فرات پر پہنچا، گھوڑے کو دریا میں ڈالا اور کہا کہ اے اس پہ با وفا پانی پی لے، لیکن گھوڑے نے پانی سے منہ اٹھا کر سوار کی جانب دیکھا۔ شاید زبان بے زبانی سے کہہ رہا ہو کہ اگر آپ نے پانی نہیں پیا اور بچے بھی پیاسے ہیں تو میں کیسے پانی پی لوں؟ آخر جناب عباس نے مشک سکینہ کو بھرا۔ ادھر جانب سکینہ نے بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ مبارک ہو، میرے چچا پانی بھرنے میں کامیاب ہو گئے، بس اب چند لمحوں میں تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ اور اب جناب عباس علیہ السلام جب پانی لے کر دریا سے چلے تو بھاگا ہوا لشکر سمٹ کر آ گیا۔ لعین عمر ابن سعد نے فوجیوں سے کہا کہ اگر یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ گیا تو پھر ہم کبھی حسین ابن علی پر فتح نہ پا سکیں گے۔ بس اب ہر جانب سے تیر چلنا شروع ہوئے۔ ایک شقی نے جناب عباس علیہ السلام کا بازو قلم کیا، پھر آپ کا دوسرا بازو قلم ہوا۔
آپ نے علم کو گھٹنوں کے سہارے سے سنبھالا اور مشق سکینہ کو دانتوں میں لیا، اور اب جناب عباس نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ پالنے والے کسی طرح یہ پانی خیموں تک پہنچ جائے۔ ندائے غیب آئی کہ عباس، یہ منزل امتحان ہے، یہ پانی تو خیموں تک نہیں پہنچ سکے گا، لیکن ہم نے تمہیں باب الحوائج کا لقب عطا کر دیا۔ اب جس کا دل بھی چاہے تمہارے در پر آ کر دعا کرے گا، میں اس کی دعا کو مستجاب کروں گا۔ بس اب مشق سکینہ میں بھی تیر لگا، تمام پانی بہہ گیا، اور اب جناب عباس نے دوسری دعا کی کہ پالنے والے، تو نے میری پہلی دعا قبول نہ کی، یہ تیری مصلحت ہے، لیکن میری دوسری دعا قبول کر لے کہ اب میرا لاشا خیموں میں نہ جائے، کیونکہ میں بچوں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں پانی لے کر آؤں گا۔ اور اب علی کا لال گھوڑے پر سنبھل نہ سکا اور پھر گرنے لگا جس دم علم سید والا۔ عباس نے جھک کر اسے گردن سے سنبھالا، ایک تیر لگا چشم پر اور سینے پہ بھالا، بند آنکھیں ہوئیں منہ سے لہو شیر نے ڈالا، ایک گزر لگا پھر جو کسی اور شقی کا، شق ہو گیا سر حضرت عباس علی کا۔ عزاداران امام مظلوم، میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جناب حضرت عباس علیہ السلام کے مصائب سے متعلق ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ عراق میں ایک عالم کا دستور تھا کہ وہ ہر مجلس میں جناب عباس علیہ السلام کے مصائب پڑھتے تھے۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے شیخ، تو ہر شہید کا تذکرہ کرتا ہے لیکن میرے بیٹے عباس کا تذکرہ نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگے، بی بی، میں تو کوئی مجلس ختم ہی نہیں کرتا جب تک باب الحوائج کے مصائب نہ پڑھ لوں۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا، لیکن تو میرے بیٹے کے وہ مصائب نہیں پڑھتا کہ جب میرا عباس زمین پر گرا تو اس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے۔ جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر گرتا تو اس کے ہاتھ موجود ہوتے تھے تو وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لے لیتا تھا، لیکن جب میرا عباس گھوڑے سے زمین پر گرا تو اس کے ہاتھ موجود نہ تھے۔ بس میں یہاں پر ایک مصائب کا جملہ اور پڑھوں گا، اور وہ یہ کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری پھپھی جناب زینب بابا کی لاشے پر پہنچی تھیں تو آپ کے ہاتھ رسن سے بندھے ہوئے تھے اور آپ نے خود کو اونٹ سے ایسے ہی گرایا تھا جیسے میرے چچا مقتل میں گھوڑے سے گرے تھے۔ بس مومنین، اور اب وہ وقت بھی آیا کہ ناگاہ یہ آواز علی دست سے آئی، شبیر خبر لو کہ تصدق ہوا بھائی، چلائی یہ زینب کہ دہائی ہے دہائی، حضرت نے کہا لٹ گئی بابا کی کمائی، تشریف شہر دوسرا لائے ہیں زینب، عباس کے لاشے پہ علی آئے ہیں زینب۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور اس نیک عمل کا ثواب محمد وآل محمد علیہ السلام کی طرف سے تمام سامعین کو اور کل مرحومین مومنین اور مومنات کو عطا فرمائے، الہی آمین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ زیارت۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خیرۃ اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا امین وحی اللہ، السلام علیکہ یا محمد ابن عبد اللہ، السلام علیکہ یا مولانا یا امیر المؤمنین، یا امین اللہ فی ارضہ وصفیرہ فی خلقہ وحجۃ اللہ البالغۃ علی عبادہ، السلام علیکہ یا دین اللہ القویم وصراطہ المستقیم، السلام علیکہ یا سید المسلمین ویعصوب المؤمنین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا بنت رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا بنت افضل انبیاء اللہ، السلام علیک یا سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین،
السلام علیک یا ام الحسن والحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا ابا عبداللہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء. السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء. السلام علیک یا انیس النفوس. السلام علیک ایھا المدفون بارض طوس. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا وتحیۃ والثناء. السلام علیک وعلی آبائک السبعۃ وابنائک الاربعۃ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فتن الزمان. السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیک یا امام الانس والجان. السلام علیک یا مظہر الایمان. السلام علیک یا شریک القرآن. السلام علیک یا قاطع البرہان. السلام علیک یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد.